नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 29। वो इन गुंडों के सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। बेबसी की इंतहा ज़रूर थी क्योंकि इसके हाथ और पांव दोनों रस्सियों में जकड़े हुए थे, वरना वो अपने एक एक वार से इन सबको ज़मीं बोझ करने की सलाहियत अपने अंदर महफूज रखता था। घूरी किसे दिखा रहे हो? हाँ, कबीर पाशा इसे अपने सामने गिड़गिड़ाते ज़िंदगी की भीख मांगते देखना चाहता था, मगर जेडी ने खुद के असाब पर काबू पाते इसकी इस दरीना ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दिया। इसकी सख्त घूरी को देखते पाशा की अना अंदर तक बिलबिला उठी। इसने तैश में आते इसके मुंह पर पंच रसीद किया और फिर इसके जबड़ों को सख्ती से भींचे सख्त लहजे में गोया हुआ। जवाबन जावेद ने अपना सर जोर से इसके मुंह पर मारते इसको 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाशा भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ गोली से उड़ा दें इस साले को, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। पास खड़े आदमी ने पाशा को बरवक्त थामे गिरने से बचा लिया। अब वो चापलूसी अंदाज अपनाते अपनी पॉकेट से गन निकालते पाशा को पकड़ा रहा था। वो अपने इस अमल से साबित करना चाहता था कि वो पाशा की इज्जत की हद से ज़्यादा फिक्र करता है। मेरे बस में होता तो यही करता। बहुत तकलीफ़ दी इसने मुझे। हर एक पल का हिसाब लेना चाहता था, मगर इसकी किस्मत अच्छी है। नासर मलक इसे अपने हाथों से अज़ियतनाक मौत देना चाहता, वरना मैं तो। खूनख्वार नज़रों से घूरने के बाद इसने आगे बढ़ते फिर से एक ज़ोरदार मुक्का जावेद के मुंह पर दे मारा। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना इसकी एक एक बोटी अपने हाथों से नोच लेता। चलें, कोई नहीं पाशा भाई, मलक साहब भी बस पहुंचने ही वाले हैं। उसमें कितना टाइम है? जब आप अपनी आंखों के सामने इसको एक दर्दनाक मौत मरते देखेंगे तब आपको भी दिली सुकून मिल जाएगा। दूसरे आदमी ने रिस्टवाच पर अचंती निगाह डालते इन्हें थोड़ा तहम्मुल से काम लेने का इशारा किया। वो तीनों वहीं सामने मौजूद कुर्सियों में पर बैठे आपस में बातें करने लगे। जेडी गहरा सांस भरते अपनी आंखें शिद्दत से मूंद गया। इसे इस वक्त अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, मगर इसे परवाह थी तो सिर्फ अपने मिशन की। वो किसी सूरत इस मिशन को रोकना नहीं चाहता था। अभी इसे सोचते कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अचानक इसकी पैंट की पॉकेट में रखा फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन किसका बज रहा है? कबीर पाशा ने चौंकते हुए अतराफ में निगाहें घुमाई। तभी इन्हें पता चला कि ये मखसूस घंटी की आवाज़ किसी और के फ़ोन की नहीं बल्कि जेडी के पास से आ रही है। दो इधर मुझे। कबीर पाशा ने आदमी के हाथ से फ़ोन झपटने के अंदाज में पकड़ लिया। ओहो, ये तो किसी शमसा का फ़ोन है भाई। इन सब की मकरू हंसी ने जेडी का पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। उफ यार, शमसा, आज ही के दिन फ़ोन करना था आपने। जेडी बेबस लहजे में सिर्फ सोचने पर ही इत्तफा कर सकता। हमेशा इसका दिल शिद्दत से तमन्ना करता था कि कभी शमसा भी इसकी फ़िक्र और मोहब्बत में याद करते इसे फ़ोन करे, मगर शमसा ने आज से पहले इसको कभी फ़ोन नहीं किया। आज अपने फ़ोन पर शमसा का फ़ोन देख जेडी को अपनी इस ख्वाहिश पर जी भर कर ताव आ रहा था। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता था, अब हरकतें देखो इसकी। कबीर पाशा ने तहकीर अमेज़ अंदाज में तंजिया जुमला कसना ज़रूरी समझा था। पाशा भाई, बीवी तो हो नहीं सकती इसकी, शादी जो नहीं हुई अभी तक, और वैसे भी बीवियां कहाँ याद करती हैं किसी को कजा फ़ोन करना। कबीर पाशा के साथ बैठा आदमी अपने साथी के हाथ पर ताली मारते खिसियानी अंदाज में कहके लगा रहा था। जेडी खा जाने वाली नज़रों से इस खबीस आदमी की सारी बातें सुन रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह इसके हाथ खुल जाए और वो इन सब का मुँह तोड़ कर रख दे। कहकों के दौरान बंद होते फ़ोन पर फिर से शमसा की कॉल आने लगी थी। कुछ ज़्यादा ही याद कर रही है, देखो फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये तुम दोनों कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? हम जैसे गुंडों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कॉल गर्ल ज़रूर बोल सकते हो। कबीर पाशा अच्छे से जानता था जेडी ये बात सुनकर गुस्से से खौल उठेगा। इसकी तवक्का के आन मुताबिक जेडी शदीद गुस्से में आते अपनी चेयर उठा कर नीचे फेंकता खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, मगर रस्सियाँ इतनी मजबूती से बांधी गई थी कि इसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। इसकी आंखों में उतरती खून की लाली इसकी अंदरूनी हालत की वाजिया गुमाजी कर रही थी। हाँ, गुस्सा देखो इसका। लगता है अब मुझे इस लड़की को खुद से कॉल करके अपने पास बुलाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो जावेद, अपना दिल बहलाने के लिए जितनी कीमत तुम इसे देते हो उससे दुगनी कीमत मैं दे दूंगा। फिर तो वो तुम्हारी शमसा खुश हो जाएगी ना। अपनी होने वाली बीवी के बारे में इतने घटिया अल्फाज सुनते जेडी की रगें तनकर ऊपर को फूल चुकी थी।
اس کا تیز تیز چلتا ہاتھ کسی نوکیلی چھری کی طرح اس رسی کو کاٹ رہا تھا۔ اس کی ہیجان انگیز کیفیت اور جنونی انداز کبیر پاشا سمیت وہاں موجود تمام نفوس کو فلک شگاف کہہ کے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ روشان نے جیسے ہی زرار کی ناساز طبیعت کا سنا فوراً کراچی پہنچ گیا۔ اس کی ماں شکیلہ بیگم بھی چونکہ فاطمہ سے آمنہ بیگم کی تعزیت کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ زرار روشان کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا موڈ بھی پہلے کی نسبت قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ روشان اور شکیلہ بیگم کی اچانک آمد سے انجان گھر کے باقی سب لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ شکیلہ بیگم، روشان اور زرار تینوں اس وقت لان میں بیٹھے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی اذان کی آواز سنتے شکیلہ بیگم نماز ادا کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ زرار خود انہیں گیسٹ روم تک لے جانا چاہتا تھا، مگر روشان زبردستی اس کو وہیں بیٹھنے کا کہتے اپنی ماں کے ہمراہ گھر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک دو بار پہلے بھی زرار کے ساتھ اس گھر میں آ چکا تھا، اس لیے راستوں اور کمروں سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو گیسٹ روم کا دروازہ دکھاتے واپس کوریڈور میں آ گیا۔ ابھی وہ داخلی دروازے سے چند فٹ کی دوری پر ہی تھا کہ اچانک ایک ادھ کھلے دروازے سے باہر آتی آوازوں نے اس کے قدم اپنے حصار میں جکڑ لیے۔ یار اذلان، یہ پلان کام تو کرے گا نا؟ جیڈی کی جان اس وقت خطرے میں ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ زیان کا انداز تفکر امیز تھا۔ میرے جیڈی چاچو کی جان خطرے میں؟ روشان کو اپنی آواز حلق کے اندر ہی کہیں دم توڑتی محسوس ہوئی۔ زیان، جیڈی کی جان بچانے کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ صرف ایک کالیگ ہی نہیں بلکہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ اس کے اور ہمارے تعلقات بالکل فیملی کی طرح ہیں۔ روشان کے قدم پل بھر کے لیے لڑکھڑا سے گئے۔ اور آج تو اس نے ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیا، عفان بھائی اور فاطمہ بھابھی کی جان بچائی ہے۔ اذلان اس وقت سر کو نیچے جھکائے اپنی جرابوں کے اندر مختلف قسم کی پنز اور نکیلی چھریاں اٹکا رہا تھا۔ چلو پھر اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں اس مشن پر۔ زیان نے اس کے شانے کو دھیرے سے تھپکتے اپنی پسٹل پینٹ کی پاکٹ میں اٹکا لی۔ روشان پریشان چہرہ لیے اس منظر سے دور ہٹ گیا۔ زیان، موبائل کی چپ سے لوکیشن تو میں ٹریس کر چکا ہوں، بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جیڈی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے اس کے پاس۔ اس وقت وہ ٹائیگر کا روپ دھارے نقص اختیار کھڑا تھا، بس چہرہ ماسک سے ڈھانپنا باقی رہ گیا تھا۔ ماسک وہ ہمیشہ گھر سے باہر جا کر ہی لگایا کرتا تھا۔ انشاءاللہ وہ دونوں گہرا سانس بھرتے کمرے سے باہر آ گئے۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ان کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے۔ وہ دونوں دوستانہ انداز میں چلتے باہر پورچ تک آئے اور پھر اپنی کار میں بیٹھے متعلقہ مقامات کی طرف چلے گئے۔ روشان شکستہ چال چلتے راہداری عبور کر رہا تھا کہ اچانک اس کی پاکٹ میں رکھا موبائل اپنی مخصوص گھنٹی سمیت زور و شور سے بجنے لگا۔ ہیلو، شمسا کا فون دیکھ روشان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ السلام علیکم روشان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شمسا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ جانے کیوں آج اس کا دل کسی انہونی کے احساس کے تحت مسلسل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جیڈی کو کال کرتی رہی مگر اس نے ریسیو نہیں کی۔ اس بیچارے کے بس میں ہوتا تو ریسیو کرتا نا، اس لیے اپنے ذہنی سکون کی خاطر اس نے روشان کو کال ملا دی تاکہ وہ سب کی خیریت دریافت کر سکے۔ جی شمسا آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ روشان کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رن سی گئی۔ دراصل روشان بات یہ ہے کہ صبح سے میرا دل عجیب گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے، مانو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ کے چاچو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ میرا تو فون ہی ریسیو نہیں کر رہے۔ شمسا نے لب کچلتے اپنی کیفیت کو لفظوں کا سہارا دیا۔ شمسا آنٹی، میرے چاچو انہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ بات کے آخر میں روشان اپنا ضبط کھوتے بالآخر آنسوؤں سمیت رو دیا۔ جیڈی صرف اس کا چاچو نہیں تھا، اس نے روشان کی پرورش ایک باپ بن کر کی تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا خود خیال رکھتا تھا تاکہ اسے کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ آج اس کے کڈنیپ کی خبر سنتے وہ خود کے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کڈنیپ؟ شمسا کے حلق سے بے ساختہ چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ جی۔ روشان کے تصدیق کرنے کی دیری تھی کہ شمسا اپنے چکراتے سر سمیت وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرتے اسکرین کے اوپر گہرے نشانات چھوڑ گیا۔ روشان کو ایک دم کچھ گرنے کی آواز کے ساتھ ہی یکلخت کئی اور آوازیں بھی سنائی دیں۔ شاید کسی ملازم نے کھلے دروازے سے شمسا کو بے ہوش ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ روشان فون واپس پاکٹ میں رکھتے لان میں آ گیا جہاں زرار اس کے آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، سب خیریت؟
ذرا لمبے لمبے ڈگ بھرتے فوراً اس کے پاس پہنچ گیا، شاید وہ بھی اندر اسے ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ ارے روشان یار کیا ہوا، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ روشان کو بنا کچھ کہے آنسوؤں سمیت روتا دیکھ زرار کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ زرار کے پرزور اصرار پر روشان نے اسے جے ڈی کے کڈنیپ کی خبر سے آگاہ کر دیا۔ جیسے جیسے وہ اسے صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا، زرار کے پاؤں تلے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ مختلف راستوں کو عبور کرتے ٹائیگر اس وقت اپنے مخصوص حلیے سمیت مقررہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس خستہ حال بلڈنگ کو دور سے دیکھتے ہی ٹائیگر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو انہوں نے اس بلڈنگ کے تہہ خانے میں ہی جے ڈی کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوگا۔ اذلان اپنی اوپری پاکٹ میں ریوالور کو چیک کرتے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کی عقاب نگاہیں اس وقت بلڈنگ کے چاروں اطراف گھوم رہی تھیں۔ زیان کو وہ لاہور بھجوا چکا تھا کیونکہ اسے اب ہر حال میں ناصر ملک کا تختہ الٹ کر رکھنا تھا۔ اس وقت وہ اپنے چند ایک گروپ کے ممبرز کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ باقی سب لوگ وہیں کھڑے ٹائیگر کے اگلے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی بڑی بلڈنگ اور سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اذلان راستوں کو کلیئر دیکھ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹریس کی گئی لوکیشن کے مطابق یہ وہی ایریا تھا جہاں جے ڈی کو رکھا گیا تھا۔ اگر اس وقت جے ڈی یہاں موجود ہوتا تو وہ لوگ ضرور آس پاس ہائی الرٹ سیکیورٹی گارڈز رکھتے۔ کہیں انہوں نے جے ڈی کو کچھ یہاں کسی زیرو کا نام و نشان نہ دیکھ اس کے ذہن کے پردے پر خطرے کی کئی گھنٹیاں ایک ساتھ بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ اذلان نفی میں سر جھٹکتے اپنی منفی سوچوں کو خیر بات کہتا بلڈنگ کے مختلف فلورز چیک کر رہا تھا۔ جے ڈی یار کہاں ہو تم؟ اذلان نے اپنی منتشر دھڑکنوں سمیت تہہ خانے کے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ وہ ماسک زدہ چہرے سمیت پسٹل ہاتھ میں تھامے ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ساری کی ساری لائٹس ویسے ہی آن تھیں۔ ہال نما کمرے کے وسط میں موجود کرسی پر سرخ خون کے دھبوں کے نشانات اسے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچنے پر مجبور کر چکے تھے۔ اب وہ شعلہ برساتی نگاہوں سمیت نیچے جھکتے اس کرسی کے ساتھ بندھی رسی کو چھو رہا تھا۔ اذلان کمرے کے اطراف میں نگاہ گھماتے کوئی سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ایجنسی میں اس چیز کی بہت اچھی سے تربیت کی جاتی تھی۔ وہاں موجود ہر ممبر اس بات سے واقفیت رکھتا تھا اگر کوئی سیکرٹ ایجنسی ممبر ویسے ہی کڈنیپ ہو تو وہ اپنے پیچھے ایک مخصوص سائن ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی ممبر مشن پر کام کے دوران کسی غیر ملکی ایجنسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنے پیچھے اپنا ایک مخصوص سائن چھوڑ جاتا ہے۔ اذلان اس سائن کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ دل سے دعا بھی کر رہا تھا کہ وہ سائن صرف ایک کڈنیپنگ کا ہی ہو، مگر کرسی کی دائنی سطح کو نیچے جھک کر دیکھنے پر اذلان کو اپنی امیدوں پر پانی پھرتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ کرسی پر بنایا گیا سائن اس بات کو واضح بتا رہا تھا کہ جے ڈی اس وقت کسی غیر ملکی سیکرٹ ایجنسی کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا، ان کے ساتھ وابستہ کیوپی کے تعلقات صرف کیوپی کے ساتھ تعلقات